اور انشاءاللہ تعالی مزید اس میں زور پکڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب کنونشن میں اس بات کو پر سخت تنقید ہوئی ہے کہ آپ سیکریسی میں امینڈمنٹ کا پیکج لا رہے ہیں۔ جو آئین کا پیکج ہوتا ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، یہ کبھی خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا ہر بار ایسوسیشن کو، ہر پبلک باڈی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے سامنے اس کا پیکج کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ اس لیے ہم نے ان سارے کنونشن میں اس پر اتفاق کیا ہے اور کال دی ہے، اور ہم نے اس پر ریزولوشن پاس کیا ہے کہ جو بھی یہ حکومت امینڈمنٹ پیکج لانا چاہتی ہے وہ ہرگز کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے اس کی سیکریسی۔ اور اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو ہر بار ایسوسیشن اور ہر بار کونسل کو بھیجا جائے اس کا مسودہ، اور اس سے 1 مہینے کے اندر رسپانس دیا جائے۔ اس سے پہلے ہرگز یہ پیش نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ساری بار کا، کیونکہ آدھی سے زیادہ بلکہ 90% جو اس میں انہوں نے پرپوزڈ امینڈمنٹس کی ہے ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کیا، لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہیں۔ جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں جوڈیشری، انسانی حقوق اور اہم جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ آپ یہ پرپوزل جو ہے امینڈمنٹ کے ساری پاکستان کی بار ایسوسیشن اینڈ بار کونسل کے سامنے ہونی چاہیے اور ان کا انپٹ لیا جانا چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا گیا ہے پاکستان بھر کے وکلا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ریجیکٹ کر دینا۔ دوسری بات یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک قومی وکلا کی ایک ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے الیکٹڈ نمائندگان بھی ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی ہیں، اور اس لیے ایک ایکشن کمیٹی ہے جو آئندہ سے اس تحریک کو آگے لے کے جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ تحریک جو ہے کسی تحریکوں سے زیادہ تیزی سے چلے گی، کیونکہ اس کا مقصد آئین کو بچانا ہے اور عدلیہ کو تحفظ دینا ہے، جس پر اس وقت بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ تیسری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیکر نے کہا اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے برعکس ریزرو سیٹ جو ہے اسپیکر کے کہنے پر دی جائیں، یا جو بعد میں انہوں نے ایک جعلی سا ایکٹ بنایا ہے اس کے مطابق دی جائیں۔ اس کے بارے میں ہم واضح بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی پر آپ عمل درآمد نہ کریں یا خلاف ورزی کریں۔ اور یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں وکلا کے بہاف پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبرس کو، اگر تم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکومتولی کی تو ہم تمہیں قبر تک پیچھا کریں گے، تمہارا کنٹمپٹ کی سزا دلائیں گے تمہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اسپیکر کے یا چند ایک لوگوں کے کہنے پر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کبھی۔ سن لیں چیئرمین اور ممبرس، ہم وکلا تجھے آخر تک نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے یہ کام کیا، اور بھول جا کہ تو معاف ہو جائے گا، یہ سپریم کورٹ یہ کنٹمپٹ اندر نہیں کرے گی، یہ ہوگا۔ اور ہم انشور کریں گے کہ تم وہ جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نظر انداز کر کے ایک جعلی سے لیٹر کے اوپر ایک نوکر قسم کا جو اسپیکر ہے جو آرڈرز کہیں سے لیتا ہے اس کے خط کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکومت کرو گے، نہیں ہو سکے گا۔ چوتھی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خفیہ رکھا گیا ہے کہ امینڈمنٹ کب پیش کرنی ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران کو جو اپوزیشن سے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا، ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، ان پر ہر قسم کی سختی اور ہر قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے۔
اور اس طرح سے امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں JUI کے بھی ہے, اس میں PTI کے بھی ہے, اور اس میں اکثر مینگل کے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کچھ اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز پر ہر طرح کی جبر اور زیادتی اور لالچ دیا جا رہا ہے. بھائی امینڈمنٹس جو پاس ہوتی ہیں وہ سب کے کنسنسس سے پاس ہوتی ہیں, دباؤ سے نہیں. یہ کوئی GHT کا آرڈر نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹرین کو فالو کرنا ہے. لہذا یہ اس چیز کے بھی ہم سخت کنڈیمنیشن کرتے ہیں. کبھی آئینی ترامیم جو ہیں اس انداز سے لوگوں کو لالچ دے کے یا لوگوں کو دھمکی دے کے نہیں پاس کی جائے. اور یہ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا, زبیر صاحب بات کریں گے, ہمارے پنٹو صاحب بات کریں گے, توفیق صاحب اور ہمارے جو نمائندگان, تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پرپوزل کہ جی 3 ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا, ہمیں ناقابل قبول ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہ اسٹینڈ لیا ہے پچھلے 75 سال میں کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا خود بخود چیف جسٹس بنے گا اپنی پاری پہ, جو کہ اب آئین کے آرٹیکل 175 کا حصہ ہے. اس کو ہٹانا اور سپریم کورٹ کے اندر جھگڑے ڈالنا اور چیف لوگوں کو لالچ دینا چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن بننے کی, ہم اس کی وکلا ہر صورت مخالفت کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے. لہذا سوائے سینئر موسٹ جج کے اور کسی کو ہم چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے. ابھی تک بہت زیادتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے جو کہ ایک فارمیلٹی ہے, ابھی تک منصور علی شاہ کا نہیں کیا. وہی چیف جسٹس ہے, اسے ہی ہم 26 تاریخ کے بعد چیف جسٹس مانیں گے. کسی اور کی نوٹیفیکیشن کر کے دیکھ لیں, ہم نے اس کو نہیں ماننا, کسی صورت نہیں ماننا. تو یہ چند ایک باتیں میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے حالات میں. اب زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے. یہ آپ حامد خان صاحب کی بات کی ہم لوگ سب تائید کرتے ہیں. اس میں سے تھوڑا سا اضافہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اس میں مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے. موقف یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت نامکمل ہے. کیوں نامکمل ہے کہ سیٹیں ان کو نہیں دی. ریزرو سیٹس کا بھی معاملہ کٹائی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے 12 جولائی اور 14/9 کے وزارتی نوٹ کے بعد بھی آج تک انہوں نے سیٹیں ان کو نہیں دی ہیں جن کو ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بات آج پاس گشت سننے میں آئی ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو دے بانٹ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ. یہ ہوئی کیسے کریں گے؟ خود انہوں نے ایک وزارتی نوٹ لکھ دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی قانون بنا دیا گیا ہے اس سے ہم کیا کریں. سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپلینیشن مان رہے ہیں اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے. ہم یہ کسی طرح سے یہ آئین ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی, نہ مانی جائے گی, اور یہ آئین اس کے خلاف ہوگا. لیکن ہم باتیں ہی کر رہے ہیں کہ آئین کیا. آپ دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون پہ تو پچھلے 2 سالوں سے عمل درآمد رک گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ چیئرمین اور یہ پچھلے سال سے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان پہ آپ بات کریں کنٹیمپٹ نہیں سر, ان پہ آرٹیکل یہ جتنے لوگ ہیں غدار وطن, یہ میر جعفر اور میر صادق, ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں, کیونکہ یہ انہوں نے آئین آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانے, آپ آئین سے کھلواڑ کریں, آپ سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کریں تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. یہ 73 کا آئین ایک کانسنسس ڈاکیومنٹ تھا اور پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہوا تھا, اور آپ کو پتا ہے کس وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا, کون لوگ حکومت میں تھے کہ پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت. انہی کی وجہ سے ان کے 1956 کے آئین کو جس طرح توڑا گیا اس کا نتیجہ تھا پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. آج یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں اپنی صرف انا کے لیے, اپنی حکومت کے لیے صرف آئین کو توڑ کے رکھ دیں. ہم اس کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے. ہم لوگ سب متحد ہیں سارے وکلا کہ اس کو یہ ترمیم اس طرح سے نہیں ہوگی. ترمیم اگر ہونی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور جو آرٹیکل 8 جس سے کھلواڑ سے میں آپ سب ہم پہ اثر ہوگا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اس کے خلاف بھی ہمیں وہاں بولنا ہے. اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے آئینی ترمیم بل میں, اس کو بھی روکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارا لائے, ہم سب متفق ہیں کیونکہ ہمیں اس قوم سے ہم لوگ سب محب وطن پاکستانی ہیں یہاں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے. ہم پہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے, ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے
کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے، کیونکہ وہ ہم تک وکیلوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہم کریں، لیکن میرا ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ حقوق پہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے کہ آپ کے حقوق پہ پڑ رہا ہے، ہمارے حقوق پہ پڑ رہا ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. آخر میں کہوں گا پاکستان پائندہ باد. وائس پریزیڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ یہ آئینی پیکج ایک ایسا پیکج ہے جو کہ بدنیتی پر نانا فائدی پر ذاتی مفاد ایک شخصیت کے لیے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کو عوام کسی صورت اور نہ ہی یہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے. خان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کنونشن جو ہے لاہور میں ہوا، پشاور میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کراچی میں بہت بڑے کنونشن ہوئے، اور اسی طرح اگر انہوں نے جو ہے یہ اس سے باز نہ رہے تو یہ ایک ایسی موو چلے گی، ایسی تحریک چلے گی کہ یہ اپنے گھروں کو اور اپنے گانوں کو بھول جائیں. یہ کنونشن جو ہے انشاءاللہ اگر اس کو نہ روکا گیا، اور جیسے خان صاحب نے اگر آپ سیریس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں، سب کے اوپر یہ پیکج بھیجیں، سب کی رائے لیں، اس کے بعد اگر کنسنسس ہے تو کریں. یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپا کے آپ ایک کام کریں راتوں رات کے اندھیرے میں، اس کو کوئی نہیں مانے گا. ابھی تو یہ حال ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اصل مسودہ کیا ہے، اصل پیکج ہے کیا. اس کو جو ہے وہ بھائی اس کو اوپن کریں، لائیں، پبلک کے سامنے لائیں. عوام پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے قائم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کل کو یہ کہیں گے کہ 2A جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، فلانے کو بھی ختم، تو کیا اس کو جو ہے وہ مان لیا جائے گا؟ بھائی ایسا نہیں ہے. تو اس کو لیے ہم اگر ایسا میں نہ باز آئے تو یہ ایک ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر تحریک لیول، تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے وکیل جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے، اور اس وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا چھپنے کے لیے. بس یہی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ وہ انشاءاللہ، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے. ہماری ڈالے کورٹ نے ہمیشہ حق کے لیے جنگ لڑی ہے. حامد خان صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اصولوں پر جو ہے وہ وکالت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کسی قسم کا، کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہوگا.